فوج میں فنکاری ہے چلتی ہے رجیم گاہ میں جو سلب دیکھ کر اسے کی دیوار کی تلوار الگ ہے اسے کی دیوار کی تلوار الگ ہے اسے کی دیوار کی جنگ کر کے فوج سان میں ہلچل مچا دیا شام میں ہلچل مچا دیا عباس علمدار کی للکار علمدار کی للکار الگ ہے بس کربلا کی جنگ میں یہ فیصلہ ہوا بس کربلا کی جنگ میں یہ فیصلہ ہوا حق ایک طرف ہے لشکر کفار الگ ہے حق ایک طرف ہے لشکر جنت بنا کے بیچے تو ہوئے زمین پر جنت بنا کے بیچے تو ہوئے زمین پر بہلول سا جان میں سرکاری الگ ہے بہلول زمانے میں امریکہ اسرائیل کو ماریں گے اسی سے امریکہ اسرائیل کو ماریں گے اسی سے ایرانیوں کے فوج میں ہتھیار بہت ہے ایرانیوں کے فوج میں ہتھیار بہت ہے ایرانیوں کے فوج میں رکھ دے گا ابھی فوج یزید کو کچل کر رکھ دے گا ابھی فوج یزید کو کچل کر عباس علمدار کا رہبر الگ ہے عباس علمدار کا رہبر الگ ہے کہتا ہوا یہ پھر چلا فوج عجیب سے کہتا ہوا یہ بھول چلا فوج عجیب سے کھلتے بری میں جانے کا حقدار الگ ہے کھلتے بری میں جانے کا
کھا کر گلے پہ تیر ستم مسکرا دیے، کھا کر گلے پہ تیر ستم مسکرا دیے، آئی صدا حسین کا ذراری الگ ہے، مثل بلال ہو نہیں سکتا جہان میں، مختار غلام احمد مختاری الگ ہے۔ کپڑا کا پیٹ ارے لائٹ تو رہا میں تو اپن دیکھا اسٹینڈ آؤ بات گرامی سماعت کریں نصیر صاحب کہہ رہے تھے مجھے صحت میں پڑھتے ہیں کبھی گلے منہ میں نہیں پڑے کبھی چاہتا ہے تو کا سنا دے آواز بیکاری ہو چکی ضرور بھیجے محمد منظر کہاں سے لاؤ گے بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے فضیلتوں کا سمندر کہاں بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو قدیر خم کا وہ منبر کہاں منڈلا رہی تھی دست میں تیروں کی تتلیاں منڈلا رہی تھی دست میں تیروں کی تتلیاں سرور کے دستے پاک پر تازہ گلاب تھا سرور کے دستے پاک پر تازہ گلاب تھا علی اصغر کہہ رہے ہیں کربلا میں کہ خیمہ ہوں میں حسین کا آنے دو آندھیاں خیمہ ہوں میں حسین کا آنے دو آندھیاں اصغر کی مٹھیوں میں تنابے کنار تنابے کنار ضرور بھیجا محمد محمد علی محمد حسین وہ تیرا سجدہ قضا کے دامن میں حسین وہ تیرا سجدہ قضا کے دامن میں ایک انقلاب تھا کربلا کے دامن میں ایک انقلاب تھا کربلا کے دامن میں ایک انقلاب تھا کربلا کے دامن میں درود بھیجے محمد اللہ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على وأشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا شفيعنا مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطاهرين المعصومين المؤمنين لعنة الله أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من مات حب آل محمد مات شہیدا درود بھیجیں اللهم صل على حضرت گرامی میں نے محبوب الہی اللہ کے رسول کی بات پاکیزہ حدیث پیش کی آپ کے سامنے اللہ کے رسول سردار انبیاء ارشاد ہو رہا ہے کہ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا صدق سرکار تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید اٹھتا ہے نبی فرماتے ہیں شہید وہ ہوتا ہے جس کو پاکیزہ رزق جنت سے آتا ہے اب عزیزان گرامی یہ آپ عزاداروں کا درجہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے حسین کے چاہنے والوں کا درجہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے مولا علی کے ماننے والوں کو درجہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے عزیزان گرامی نبی نے یہ نہیں کہا کیونکہ نبی تو بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا اگر علی کی محبت ساری دنیا میں پھیل جاتی تو کائنات میں اللہ صرف جنت بناتا اللہ نے خود کہہ دیا میرے ہاتھ میں اے میرے حبیب ساری دنیا میں علی کے چاہنے والے ہوتے تو ہم جہنم کو پیدا نہ کرتے اب بات ثابت ہو گئی جہنم اللہ نے بنایا تو دشمن علی کے لیے من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ نبی فرماتے تو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا اللہ بھی کہہ رہا ہے جو شہید ہے انہیں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں خیال میں بھی نہ لانا وہ زندہ ہے زندہ جاوید ہے ارے وہ باغ یرم میں گھوم رہے ہیں جنت کا مزہ لے رہے ہیں یہ حدیث نبی ہو گئی تو سب جنت میں ہے دوسری حدیث بھی عزاداروں کے لیے حسین کے چاہنے والوں کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ من ماتا حب آل محمد کا پورا جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ مغفرت کیا ہوا ہوتا ہے جس کے گناہ اگر چند گناہ ہے نبی ہمارے وہ دنیا میں دھل جائیں گے اٹھیں گے تو پاکیزہ اٹھیں گے یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا مرتبہ ہے اب شہید کہاں ہوں گے پاک کہاں ہوں گے کہاں جائے جہاں پاکیزگی مل جائے تو ساری دنیا میں اہل بیت کا در چھوڑ کے جس در کو دیکھا وہی نجات ملی وہی کس طرح جائے جہاں جانے کے بعد پاک ہو جائے ایسے تو کوئی پاک نہیں ہوگا بھائی لاکھ کوئی چھوٹے سے تالاب میں پانی بھرا ہے اس میں جا کے کپڑا دھلنے لگے تو لوگ آنے والے یہی کہیں گے کہ بھائی جب یہ پانی نہیں پاک ہے تو کپڑا کیسے پاک ہوگا پانی تب پاک ہوتا ہے جب بڑے تالاب میں ہو اس میں ہوا لگے لہر دوڑے تو وہ پاک ہوتا ہے تو جو محدود ہے وہ
تھوڑے سے ہیں، آج نہیں کہ چلا جائے گا، پیشاب بالکل گندا ہے، جب یہ خود پاک نہیں ہے تو لباس کہاں سے پاک کرے گا؟ عزیزان گرامی، نبی نے بتا دیا سمندر میں زندگی میں ڈبکی لگاتے رہو، علی کا حکم ہے تو پاک رہو۔ زندگی میں ڈوبتے رہو سمندر میں۔ ہمارے انبیاء نے کہا ہے، حدیث نبی ہے کہ علی کا حکم جس کے دل میں ہے وہ سمندر باہر نکلے گا تو بھی نجس، ایک ڈبکی نہیں 70 ڈبکی لگائے، 70 ڈبکی کے بعد جو نہ پاک ہو وہ دشمن علی ہے، پاک وہ ہے جسے دامن حیدر کی ہوا لگ جائے۔ منواتا ہوں یا اللہ کے رسول یہ شہید کہاں جائیں گے، شہید کدھر سے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سمجھو کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جہاں جہاں اللہ کے شہید موجود ہیں وہاں رحمتیں برس رہی ہے، چاہے اجمیر شریف چلے جائیے، چاہے دیوا شریف چلے جائیے، چاہے خریت شریف چلے جائیے، چاہے بحرائن چلے جائیے، اور انتہائی بتا رہی ہے کہ آپ فرشتے آتے ہیں۔ شہیدوں کی بات سنائیے، شہیدوں سے لیے دیکھیے زندگی سمجھ جاتی ہے ادھر پہ جانے کے بعد، ارے درے محمد پر زندگی نہ سمجھے تو کبھی نہ سدھرے گی۔ بڑے بڑے ولی آئے ان کے در سے چلے، چند لوگ چلے تھے، چلتے ہوئے کوئی اجمیر شریف پہنچ گیا، وہاں جب پہنچے تو وہاں بھی بڑی بڑی حکومتیں، کسی نے جا کے بادشاہ کو خبر دے دیا، اے پتری راج چوہان تیرے شہر میں چند لوگ فقیر آ گئے ہیں، چہرے پہ اتنی رونق ہے کہ انہیں دیکھا کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کے سپاہی پتری راج چوہان کے اجمیر شریف میں سپاہی جا کے کہتے ہیں 9 برس کی ماں اس کی بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، پتری راج کی چوہان کی ماں بغل میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے بیٹے کی، وہ ماں کتنا خوش ہوگی جس کا بیٹا بادشاہ ہو۔ بھی سپاہی دوڑے ہوئے آتے ہیں، کہتے سرکار ختم ہو گیا،